یہاں چھٹی کر کے دیکھو، پھر دیکھو حالات کیا ہوں گے قوم میں. سب کی بات نہیں، بار بار بتا رہا ہوں بھائی آپ لوگ کے علاوہ. قوم میں واش روم کو استعمال کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. بات سے بات چلنے کے لیے تو تھوڑی سی گندی باتیں اور بھی کر لیتے ہیں، کیا کریں. ہمارے حضرت تو صفائی کے بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے ایک طالب علم واش روم سے باہر آیا تو ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے، نائب تھے، ان کو واش روم جانا تھا. وہ گئے تو واپس آ گئے ایک دم. انہوں نے کہا بھائی اس کو صاف تو کرو. وہ طالب علم نے کہا کہ صاف ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا یہ جو گندگی ہے نا، اب کیا بتائیں، بس اس میں اچھی طرح پانی بہا دیا کرو. خلاصہ یہ نکلا اپنی گندگی کسی کو دکھاؤ مت. تو والدین کو چاہیے کہ خود بھی یہ چیزوں پر عمل کریں. بھائی بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ بچوں کو کھانے کے آداب بعد میں سکھائیں، ٹھیک ہے نا. کپڑے استری کرنا بعد میں سکھائیں، پرفیوم کا استعمال بعد میں سکھائیں. سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ اور یہ قرآن کی تعلیمات ہیں. قرآن میں سب سے پہلا حکم جو نازل ہوا ہے علم کے بعد. علم تو سیکھنے کی ترغیب ہے نا، اب سیکھا کیا جائے؟ تو سورہ مدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. رب کی کبریائی بیان کرو اور لباس کو پاک رکھو. اب بظاہر دونوں چیزوں میں کوئی جوڑ نظر آ رہا ہے؟ اے نبی کھڑے ہو کر اپنی قوم کو ڈرائیں. ڈرانا کہاں سے شروع کرے؟ اللہ کی کبریائی اور لباس کو پاک. یہ دونوں حکم عجیب، یعنی کوئی میچ نہیں کر رہے آپس میں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی کھڑے ہو جائیں. ہوا کیا تھا جب پہلی سورت نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو قلم سے سکھایا وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا. تو پڑھنے کی اور علم کی فضیلت نازل ہوئی تاکہ سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو. جذبہ نہیں ہوگا تو پھر کیا کپڑے پاک رکھنے کا حکم، ناپاک، یہ سب چیزوں سمجھ میں نہیں آئے گی نا. یہ بھی تو نالج ہے نا، علم ہے بھائی. ارے بھائی نالج صرف اس کو نہیں کہتے آپ کو پانی کا فارمولا آتا ہو. آج کل نالج اسی کو بولتے ہیں. اس کے بعد بندے کو بڑی نالج ہے، اس کو پتا ہے کہ اگلے الیکشن میں کون آئے گا، کہتے ہیں نا. تو نالج، علم کی جو فضیلت وارد ہوئی ہے اس میں سب سے پہلی چیز کیا بیان ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ پریشان ہو گئے، خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ وحی کا بوجھ تھا بہت زیادہ، اللہ کا کلام تھا. گھر آئے، اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا. انہوں نے فرمایا کہ کلا، یہ شیطان نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہے. کیونکہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ کی ساری زندگی اچھی گزری ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ شیطانی تصرفات نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی اتنی کیفیت اور آپ کو اتنی شدید سردی لگ رہی تھی. حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ انتہائی شدید، مدینہ میں بہت سخت سردی پڑتی ہے، جو حضرات سردیوں میں مدینہ رہے ان کو اندازہ ہوگا. انتہائی شدید سردی میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ شدید پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے. اتنا بوجھ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی، آپ کی طبیعت خراب، آپ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے اور یہ آپ نے معمول بنایا. قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، قم، کھڑا ہو جا. آپ کو اللہ نے آرام کے لیے پیدا نہیں کیا. قم فانذر، ڈراؤ لوگوں کو. کس بات سے ڈراؤ؟ کہ بھئی آزمائش کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ایک مقصد ہے.
اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد میں پورے اترو گے تو جنت، ورنہ جہنم کی آگ۔ انسان بیکار پیدا نہیں ہوا۔ یہ ڈرائیں لوگوں کو۔ ڈرانے کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کا انٹروڈکشن کروائیں سب سے پہلے، کیونکہ جتنے آگے احکام ہم دیں گے وہ کس کی طرف سے ہوں گے؟ گاڈ کی طرف سے۔ اس کا تعارف جب تک نہیں ہوگا تو اس کے احکام کو فالو کرنا مشکل۔ یورپ میں صفائی ہے نا، کیوں؟ وہ اپنی حکومت کو جانتے ہیں۔ وہاں صفائی خدا کے حکم کے مطابق ہو رہی ہے یا حکومت کے قانون کے مطابق؟ ارے بھائی یورپ میں، امریکہ میں، یو پی، جتنے کنٹریز ہیں، یو کے وغیرہ، وہاں پر جو صفائی ہے حکومت نے لوگوں کو اس پر لائی، ترغیبات بھی دی، قانون بھی بنائے، ٹیکس، وہ جرمانے بھی لگائے کہ یہ ہو گیا، کچرا پھینکا تو اس پہ سوری ٹیکس کہہ رہا ہوں، جو پینلٹی لگتی ہے، جرمانے لگتے ہیں، فائن لگتا ہے، تو یہ ساری چیزیں لگا کے حکومت نے کنٹرول کر لیا نا۔ تو اب وہاں اگر صفائی ستھرائی ہے تو کس کے کہنے پر؟ گورنمنٹ کے۔ تو وہ اپنی گورنمنٹ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ بھائی ہم نے اگر یہاں کچرا پھینکا فوراً فائن لگ جائے گا، کیمرے نوٹ کر لیں گے۔ تو یہ جو حکم ہمیں صفائی کا دیا جا رہا ہے یہ کون دے رہا ہے؟ بولو بھائی، اللہ۔ اور جتنے بھی حکام ہیں وہ کون دے رہا ہے؟ تو اللہ۔ اللہ کا سب سے پہلے تعارف ضروری ہے نا، کیونکہ حکومت تو کچھ کرائے گی نہیں، جتنا میلا ہوگا اتنا اوپر تک جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اعمال کے لحاظ سے سب نہیں، اکثر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی رب کی کبریائی بیان کریں۔ جب اللہ سمجھ میں آ جائے نا ان لوگوں کے تو یقیناً آگے اللہ جو احکام دے گا وہ بھی ان کی سمجھ میں آئیں گے اور اس کو مانیں گے، کیونکہ وہ مانیں گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ کی نام ماننا دوسروں کی نام ماننے سے بڑا جرم ہے۔ گورنمنٹ کی نام مانو اتنا بڑا جرم نہیں ہے یہ بھی، لیکن اللہ کی نام مانو یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب اللہ سمجھ میں آ جائے گا ان کے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، لباس کو کیا رکھنا ہے؟ پاک۔ قرآن نہ بہت ساری چیزیں دلالت النص سے کرتا ہے۔ دلالت النص سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے تو بھی سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جب بھی کوئی بات، کوئی میسج ہمیں کسی کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، کوئی میسج ہمیں کسی کو سمجھانا ہوتا ہے، تو ہم 4 طریقے سے اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اصول فقہ میں، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن و حدیث سے مسائل 4 طریقوں سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جن لوگوں کو یہ اصول فقہ نہیں آتے نا، وہ بیچارے علم سے کیا ہوتے ہیں؟ فارغ۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ کسی کے کلام سے کس کس طریقے سے بات کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے عبارت النص۔ عبارت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے، آپ جو میسج دینا چاہتے ہیں، بالکل اسی حساب سے آپ وہی کلام کر رہے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے قیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ نص جو ہے یہ نماز کو سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہے نا۔ کیا خیال ہے بھائی جان؟ تو الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے اور مقصد بھی وہی ہے جو الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے دلالت النص، کہ الفاظ میں اس کا ذکر نہیں ہے، الفاظ میں جس کا ذکر ہے اس سے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب یہ ہے تو وہ والی تو بطریق اولا ہوگی۔ جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف بھی مت کرو۔ تو اللہ نے اس میں بتا دیا کہ جب اف کرنے پر پابندی ہے تو مارنا تو بطریق اولا حرام ہے، یہاں مارنے کا ذکر نہیں ہے۔ اب کوئی پاگل اٹھ کے کہ قرآن میں مارنے کا تو کہیں بھی نہیں ہے، اف کی بات ہے، تو ہم اسے کہیں گے تم قرآن حدیث کے علاوہ کوئی اور کام کر لو تو تمہاری صحت کے لیے زیادہ مفید رہے گا۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو دعا کرے، علم ینتفع بہ، جو علم چھوڑ کر گیا ہے وہ، اور صدقہ جاریہ۔ اور کیا؟ صدقہ جاریہ۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں ان کے لیے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ضرور، تو ان کو فائدہ ہوگا۔ اب بعض حضرات اس پہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ حدیث میں صرف میت کے لیے صدقے کا حکم ہے،
کوئی اور نیکی کا حکم نہیں ہے. تو جتنا نبی نے کہہ دیا ہم اسی کو مانیں گے, جو نبی نے نہیں کہا ہم اس کو, یہ اپنی طرف سے بدعت ہے. قرآن اور حدیث کا انداز یہ ہوتا ہے کہ قرآن ہمیشہ جزیہ بیان کرتا ہے تاکہ اس سے اصول نکالے جا سکیں. سمجھ رہے؟ قرآن نے کہا اف مت کرو, یہ ایک جزیہ ہے, ایک آرڈر ہے, لیکن اس سے اصول کیا نکلتا ہے کہ جب اف جیسی تکلیف پہنچانا ناجائز ہے تو اف سے بڑی تکلیفیں تو بطریق اولا ناجائز ہوں گی. اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ جب صدقہ خیرات کرنا جائز ہے تو یہ جزیہ ہے, اس سے اصول یہ نکلتا ہے کہ میت کے دنیا سے جانے کے بعد اس کو فائدہ پہنچانے کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا, اور کسی انسان کے عمل کا مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے. یہ اصول سمجھانے کے لیے صدقے کی مثال دی گئی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس پر اور بہت کچھ ہے کہنے کے لیے, بھی چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے تو اس لیے میں ضمناً ایک بات آ گئی نا ایک اصول کے تحت, اس لیے میں نے بیان کر دی, ورنہ ایصال ثواب کے اور بھی دلائل ہیں. تو دلالت النص اف سے ثابت ہو رہا ہے کہ, اور ایک چیز ہوتی ہے اشارت النص اور ایک ہوتی ہے اقتضاء النص, کہ قرآن میں کوئی کلام ایسا ہے کہ وہ کلام اس وقت تک صحیح قرار دیا نہیں جا سکتا جب تک ایک دوسری بات بھی اس کے ضمن میں آپ صحیح نہ مان لیں. اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے اشارت النص. یہ ٹاپک نہیں ہے, جلدی سے لپیٹ رہا ہوں تاکہ جو اصل کرنے کی بات ہے وہ رہ نہ جائے. اشارت النص کا مطلب یہ ہے کہ نص کے جو قرآن یا حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ لانے سے مقصد یہ نہیں تھا, لیکن انہی کے الفاظ سے اشارہ دوسری طرف بھی مل رہا ہے. جیسے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ جب آپ کے ملک پہ غیر مسلم حملہ کر کے قبضہ کر لے اور آپ ہجرت کر کے وہاں سے نکل جائیں تو غیر مسلم ریاست اور ان جو ہے وہ آپ کی پراپرٹی کی مالک بن جائے گی. یعنی وہ اگر قبضہ کر لے اور حکومت کی تحویل میں چلی جائیں وہ ساری کی ساری چیزیں تو مل کے ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اور اس کی دلیل کیا دی جاتی ہے؟ قرآن میں آتا ہے للفقراء المہاجرین, زکوٰۃ ان فقیروں کا حق ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے, حالانکہ وہ سارے فقیر, بولو بھائی